الحمد لله الذي خلق الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، غریب نواز کے چاہنے والوں، قرآن کریم کے فداکاروں، اولیاء کاملین کے پیروکاروں، آئیے عرض و معروض سے قبل اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے اور آپ کے اور سارے سنسار کے مرکز عقیدت آفتاب خدا محتاج عطا در پٹ صفا سید الاسبیاء جلوہ حق نما عکس نور خدا صاحب العطا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبتانہ عاشقانہ خلوصانہ انداز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم و معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ میں ایک مقدس آیت پاک کو تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر لب کشائی کرنے سے قبل اپنی عادت کے مطابق حصول برکت کے لیے نبی کے سلاخانوں میں اپنا نام درج کروانے کے لیے حضور کی در دولت پر میں بھیک مانگتا ہوا ایک منگتا بن کر چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آئیے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بچت کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے.
وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ مخصوص سورہ، یہ محبت بھری سورہ اور یہ وہ مقدس آیے پاک ہے جس میں اللہ رب العزت کی عطاؤں کا ذکر ہو رہا ہے اور محبوب سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیے مبارکہ میں محبت کی انتہا بیان فرمائی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے جو تعلق ہے خدا بند قدوس کا، اس تعلق کی انتہا کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں رب تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی آیت کو جب نازل فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس نزول کی داستان کو بیان کرتا ہے، اس آیت کریمہ کی کس وجہ سے نازل کی گئی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، مفسر کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت محبتوں کو، اللہ رب العزت نے اس مبارک سورہ پاک کو اس لیے نازل فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، اپنے تعلق کا اظہار فرمایا ہے۔ یاد رکھے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس سورہ مبارکہ کو اس لیے نازل فرمایا۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو رب تبارک و تعالی نے آپ سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے اسی کو بچپنے میں ہی اپنے پاس لے لیا اور حضرت قاسم مثال فرما گئے۔ پھر رب تبارک و تعالی نے اعلان نبوت کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کو پھر ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضور نے جو ہے عبداللہ رکھا، جس کو طیب الطاہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بیٹا بھی بچپنے کے عالم میں وصال فرما گیا۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پوری اولاد کو، دونوں اولاد کو، دونوں بیٹے کو، حضرت قاسم کو اور حضرت عبداللہ کو بچپن میں وصال عطا فرما دیا۔ اللہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا۔ اس میں ایک بدبخت تھا جس کا نام عاص بن وائل تھا، جس کا نام عاص بن وائل تھا، جس نے یہ تانا دیا اور یہ لوگوں کو جمع کر کے کہتا، اے لوگوں تم محمد کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد کا سکہ بہت زیادہ نہیں چلنے والا، اس لیے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ارے اگر یہ تبلیغ کرتا ہے، اگر یہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، اگر یہ ایک خدا کی طرف بلاتا ہے تو بلانے دو، یہ کب تک چلے گا؟ یہ کھیل بڑا مختصر ہے، یہ کھیل بڑا مختصر ہے۔ ارے جب یہ مر جائے گا العیاذ باللہ، یہ انتقال کر جائے گا تو ایسا تو نہیں اس کا بیٹا ہو جو اس کے نام کو روشن کرے، اس کے نام کا چرچا کرے، اس کے نام کا ذکر کرے، بس محمد تک کی بات ہے۔ کل یہ مر جائے گا معاذ اللہ، کل یہ انتقال کر جائے گا، اس کا چرچا بھی مٹ جائے گا، اس کا ذکر بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے آپ فکر نہ کریں اور محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ جب عاص بن وائل نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ تانا دیا، مصطفیٰ جان رحمت کو یہ تانا دیا کہ مصطفیٰ کی نسل آگے نہیں بڑھتی، مصطفیٰ کی اولاد انتقال کر جاتی تھی، اس وجہ سے جب تانا دیا گیا مصطفیٰ جواب دیتے، اس سے پہلے رب کا کلام بولا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب جب دشمن تانا دے تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، جب دشمن انگلی اٹھائے جواب ہم دیں گے، جب دشمن تانا دے گا جواب ہم دیں گے، جب دشمن تجھے گالی دے گا اس کا جواب
को मजनू कहा गया। कुरान बोल पड़ा नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। इसका जवाब दे दिया। दूसरा बदबख्त आ गया और कहने लगा ये लस्त मुरसला, ये नबी लगी है, ये रसूल लगी है, ये रसूल लगी है। जैसे कि उसने इनकार कर दिया, बदबख्त ने रसूल का इनकार किया। मेरे मुस्तफा जवाब देते उससे पहले खुदा कहने लगा, मेरा अल्लाह बोल पड़ा, अल्लाह अल्लाह, रब कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह अल्लाह, ऐ मुस्तफा के वफादारों, कोई कहता है मजनू है, अल्लाह जवाब देता है। कोई कहता है ये रसूल लगी है, खुदा कहता है इन्नका लमिनल मुरसलीन, तेरे रब का तू रसूल है, तू नबी बनाकर भेजा गया है। अल्लाह अल्लाह, पता क्या चला, जब कोई मुस्तफा पर उंगली उठाता है जवाब खुदा देता है, मुस्तफा को कोई गाली देता है जवाब खुदा देता है। इतना ही नहीं, मजनू कहने वाले को जवाब खुदा दे रहा है, रसूल न कहने वाले को जवाब खुदा दे रहा है। एक बदबख्त आ गया और कहने लगा लोगों ये जिस कुरान को पढ़ रहा है ये खुद बना रहा है, ये मन गढ़ंत कुरान लेकर आया है, ये अपनी तरफ से बना रहा है। मेरे मुस्तफा करीब पर गिरा गुजरा, करीब था मेरे मुस्तफा ज़बान को हरकत देते और करीब था मुस्तफा जवाब देते। उससे पहले रब कहता है मेरे महबूब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। ये तेरे कुरान का इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि बनाया हुआ कुरान है, ये मन गढ़ंत कुरान है। लेकिन तू फिक्र न करो, ये लोग कहते हैं कि कुरान ये बना बना कर कह रहा है, ये लोग कहते हैं कि किताब तो खुद बना रहा है। उनसे कहते हैं, हम जवाब देते हैं ये कुरान अपनी तरफ से लगी, मैं कुरान को उतार रहा हूँ। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो मैं उस पर उतारता हूँ ये लोगों में पहुंचा दिया करता है। अल्लाह अल्लाह, तो सवाल मुस्तफा पर उठे, जवाब खुदा दे। एतराज मुस्तफा पर हो, जवाब खुदा देता चले। गाली कोई मुस्तफा को दे, जवाब खुदा देता चले। अल्लाह अल्लाह, इतना ही नहीं, अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम की बारगाह में एक वलीद नामी बदबख्त भी आ गया जिसने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की। और वो बदबख्त मुस्तफा जाने अकबर की शान में गुस्ताखी करना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम बोला, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम बोला और कमाल में देखे उसके ताल्लुक की इंतहा देखे, उसकी मोहब्बत की इंतहा देखे कि एक मर्तबा गुस्ताखी की, एक बदबख्त ने, वलीद ने एक मर्तबा गुस्ताखी की, अल्लाह ने उसके 10 ऐबों को खोल के रख दिया। एक मर्तबा गुस्ताखी जिसने की, अल्लाह ने 10 ऐब खोल कर दिए। अल्लाह अल्लाह, जैसे कि इसने गुस्ताखी की, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बुरा कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ महबूब ये तुझे बुरा कहता है, ऐ मेरे महबूब ये तुझे ताना देता है। हम आज़िम मशाइम बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन अदीम उदुल्लिन बअद ज़ालिका ज़मीम। अल्लाह 10 ऐबों को बयान कर दिया रब तबारक व तआला ने, 10 ऐबों को। एक मर्तबा बदबख्त की, इस बदबख्त ने मेरे मुस्तफा की तौहीन की, अल्लाह ने 10 ऐबों को बयान किया। लेकिन कमाल ये है, जब ये कुरान की आयतें बार बार पढ़ी जाने लगी, घर घर पढ़ी जाने लगी, हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन अज़ीम उदुल्लिन बअद ज़ालिका ज़मीम, ये जब बार बार पढ़ी जाने लगी, अल्लाह अल्लाह, वलीद ने क्या देखा, यकीनन जो 10 ऐबों को बयान किया गया है, जिस 10 ऐबों को बयान किया, एक ऐब तो मुझ में पाया जाता है, दूसरा ऐब भी मुझ में पाया जाता है, तीसरा ऐब भी मुझ में पाया जाता है, यहाँ तक के 9 ऐब मुझ में पाए जाते हैं। लेकिन जो रब ने कहा है कि ये हरामी है, ये वलीद जो है हरामी है, क्या ये भी सच है या नहीं? 9 ऐब याद रखें, पता चला जब तक मुस्तफा की गुस्ताखी न की थी तब तक उसके ऐब छुपे हुए थे। जब तक मुस्तफा की गुस्ताखी न की तब तक उसके
اب اس کے دل میں خیال آیا کہ 9 عیب تو مجھ میں پائے جاتے ہیں، 9 برائی تو میں نے اپنے آپ میں محسوس کی ہے، لیکن اس کا کیسے پتا چلاؤں کہ میں حرامی ہوں؟ اللہ اللہ، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، تلوار اٹھائی اور ماں کے سینے پہ جا کر کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، امی سچ بتا، میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ پر جو قرآن اترا ہے اس میں میرے 10 عیبوں کو بیان کیا گیا، 9 عیبوں کو تو میں اپنے اندر پا رہا ہوں، لیکن بس یہ جاننا ہے کہ بتا میں حرامی ہوں یا نہیں۔ تو ماں کہتی ہے، دیکھ، کیا اس سے زیادہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ کیا حرامی ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ آج تو تلوار لے کر تیری ماں کے سینے پر چڑھا، تیرے ماں کے سینے پر چڑھا ہے؟ ارے یہ حرامی ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر دلیل بھی بیان کی، ایسا نہیں تیرے باپ کے پاس بڑا مال تھا، تیرے باپ کے پاس بڑی جائیداد تھی، لیکن اولاد نہیں تھی، چنانچہ پھر میں نے ایک چرواہے سے اپنا منہ کالا کیا جس کی وجہ سے تو پیدا ہوا۔ تو جو خدا ہے جس راز کو کھول کے رکھ دیا، یہ حرامی ہے۔ جب تک وہ مصطفیٰ کی گستاخی نہ کی تھی اس کے عیب پر پردہ پڑا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی گستاخی کر لی اللہ نے اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، مصطفیٰ پر کوئی سوال قائم کرتا ہے، اس کا جواب خدا دیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اب دیکھیں قرآن کریم کی طرف آئے، کتنی محبت ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ رب نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یاد رکھے، آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی آیت کے تحت کچھ گفتگو کی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے نظر کروں اور کچھ پیاری پیاری باتیں اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت والی باتیں آپ کے حوالے کروں۔ اللہ اللہ، لیکن یاد دہانی کے لیے پھر وہ قاعدہ آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ دوسری چیزیں سمجھنے میں آپ کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، اے مصطفیٰ کے وفاداروں، اللہ رب العزت اپنے کلام میں رب تبارک و تعالیٰ ایک قانون کو بیان کرتا ہے، اور رب کا یہ دستور ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو یا تو میں کے ذریعے کرتا ہے یا پھر ہم کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ صرف یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو اصل موضوع کی طرف لا رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنی بات کو جب بیان کرتا ہے تو یا تو میں کے ذریعے کرتا ہے یا ہم کے ذریعے کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھے، رب جب میں کہے تو اس کی شان گھٹتی نہیں، ہم کہے تو اس کی شان بڑھتی نہیں، اس لیے کہ وہ گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ میں کہہ کر کلام کرتا ہے تو یہ کہتا ہے، انی اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں جو کل کائنات کا رب ہوں، جو سارے جہاں کا رب ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں کے ذریعے کلام کیا، اور کبھی رب تبارک و تعالیٰ ہم کہہ کر بیان کرتا ہے، لیکن یاد رکھے جب رب تبارک و تعالیٰ اکثر جگہ پر جب میں کہہ کر بیان کرتا ہے تو اپنی شان کو
عطا کیا، اس میں راز کیا ہے؟ تو یاد رکھے رب کے میں اور ہم کہنے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کلام کی تاثیر سامنے والے پر پڑتی ہے۔ اس کو بھی سمجھاتا ہوں آسان کرو، میں اور ہم کہنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فرق سامنے والے سننے والے کی سماعتوں پر پڑتا ہے، اس کے سینے پر، اس کے دل پر کسی چیز کا خوف پیدا کرنا ہو، کسی چیز کا دبدبا پیدا کرنا ہو، کسی چیز کا ڈر پیدا کرنا ہو، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے۔ اور آپ کے لیے آسان کرتا چلو ایک مثال دیتا چلوں، اللہ جب دو بندوں میں جھگڑا ہو جائے، لڑنے والے دو ہیں، ایک طرف ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، یہ دونوں لڑ رہے ہیں، ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے، یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ دونوں لڑ رہے ہیں، طاقتور نے کمزور کو مارا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں کہے تب بھی اس کی شان، ہم کہے تب بھی اس کی شان، تو پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ تو سنیں، شان الوہیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سامنے والے سننے والے پر اثر پڑتا ہے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں، اللہ جب طاقتور نے حملہ کیا کمزور پر، کمزور زخمی ہو گیا، لہو بہنے لگا، لیکن جب وہ جانے لگا، جاتے جاتے یہ کہہ گیا، ٹھیک ہے آج تو نے مجھے مار لیا ہے، ہم کل پھر آئیں گے، ہم پھر آئیں گے، ہم پھر تجھے ماریں گے، ہم آئیں گے، اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ اب دیکھیں مارنے والا اکیلا، مار کھانے والا اکیلا، لیکن جا رہا ہے تو یہ نہیں کہتا میں آؤں گا میں آؤں گا، بلکہ ہم کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں بس یہ سامنے والے کے دل پر یہ دبدبا ڈالنا چاہتا ہے، یہ خوف دینا چاہتا ہے، اگرچہ میں تنہا ہوں لیکن سامنے والے کو یہ فکر ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ بہت کو ساتھ لے کر آئے گا، پوری جماعت کو ساتھ لے کر آئے گا، بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر آئے گا، اس لیے کہ یہ میں نہیں کہتا بلکہ ہم کہتا ہے، تو اس ہم کہنے سے سامنے والے کے دل پر دبدبا پیدا ہو گیا۔ رب بھی یہی فرماتا ہے، اے لوگوں میرا نبی طائف کی گلیوں میں پتھر ڈالتا ہے، میرے نبی کا خون بہتا ہے، اس کو ڈرنا نہ سمجھنا، اس کے پیچھے ہم ہے، اس کے پیچھے ہم ہے، تاکہ سامنے والے دشمن کو، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ خوف پیدا ہو جائے، جس محمد کو ہم تنہا سمجھتے ہیں، خدا کہتا ہے ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ تو ہم کہنے سے سامنے والے کے دل پر اثر پڑتا ہے، خوف کو پیدا کرنا، دبدبے کو پیدا کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے، سامنے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے رب نے کہا اب میرے مصطفیٰ کی عطائیں دیکھو، رب فرماتا اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور دوسری وجہ مفسر فرماتے ہیں ہم کہا رب نے، انا اعطینا، ہم نے عطا کیا، تو گویا رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھا رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت دکھا رہا ہے کہ اپنے محبوب کو سامنے کھڑا کہہ کر ایک طرف خدا ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف خدا کی مخلوق ہے، رب فرماتا ہے محبوب اے محبوب ہم نے تجھے عطا کیا۔ توجہ ہے نا، مصطفیٰ کو سامنے کھڑا کیا، ایک طرف خدا اپنی شایان میں شان ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے، اور ایک طرف ساری کائنات کھڑی ہے، ایک طرف اللہ کی ساری مخلوق ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تجھے دیا، ہم نے تجھے دیا۔ مصطفیٰ نے دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا، اے اللہ کیا دے رہا ہے، ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اللہ نظر کرم کرتا ہے اور یوں اعلان کرتا ہے اے محبوب ہم نے جو تجھے دیا تو خالق بھی راضی ہے اور تیری میری مخلوق بھی راضی، یہ دینے میں تیرا خالق بھی راضی اور میری مخلوق بھی راضی۔ حالانکہ میرے دینے میں کوئی شریک نہیں، دے میں ہی رہا ہوں، لیکن سب کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں لوگوں دیکھو ہم نے دے دیا ہے، ہم نے عطا کر دیا ہے، اب کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی کو کسی چوکٹ پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم خدا ڈھونڈتے ہو تو آؤ اس دہلیز پر آؤ، مصطفیٰ کی چوکٹ پر آؤ، مصطفیٰ کی دہلیز پر آؤ، سارے خزانے رب نے اس کی جھولی میں ڈال دی، ساری مخلوق کو بتا دیا ہم نے عطا کر دیا۔
کل کوثر، جب تو میں کہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا، ان نہ کہا کوئی فرق نہیں پڑا، تو اپنی شایان نشان، اپنی عظمت اور اپنا رتبہ، اے اللہ سب سے بالا تر تو ہے، سب سے اعلیٰ تو ہے، اے میرے پالن ہارے، اے میرے وجود کے مالک، اے میرے روح کے شہنشاہ، اے اللہ جس طرح تو نے اپنی شان کو ہم کہہ کر بیان کیا، اے اللہ تو چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكُمُ الْكَوْثَرَ، اس لیے کہ کم کا معنی ہوتا ہے جمع، تم کو دیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكُمُ، عربی میں آپ کے لیے آسان کر دوں، کا یعنی تجھ کو دیا، اور تم کو، جس میں مان آ جائے، سمان آ جائے، عزت آ جائے، رتبہ بتانا مقصود ہو، اس کو آسان کرنے کے لیے بتاؤں، رب نے یہ نہیں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكُمُ الْكَوْثَرَ، بلکہ رب نے فرمایا میں نے سوچا مالک تو اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، اگر مصطفیٰ کو تم کہہ دیتا تو کیا فرق پڑتا؟ اللہ اللہ، تو دیکھیں بڑا پیارا انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دو دوست ہوتے ہیں، پہلی دوستی ہو، اللہ اللہ، پہلی ملاقات ہوتی ہے نا، تو پھر وہ پہلی ملاقات میں کیا کہتا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بڑی عزتیں دے رہا ہے، بڑی رتبے دے رہا ہے، بڑی خدمتیں کر رہا ہے، آپ کہتا چلا گیا، تھوڑے دن گزر گئے، محبت کا تعلق بڑھنے لگا، دوستی گہرے ہونے لگی، راز کھلنے لگ گئے، تو آپ سے پھر تم ہو گیا، آپ سے تم ہو گیا، اس لیے کہ دوستی گہری ہو رہی ہے، تعلق گہرا ہو رہا ہے، اب آپ ہٹ گیا، تم آ گیا، پھر سارے دوستی کے پردے ہٹ گئے، اور دونوں دوست اپنے اپنے راز جان چکے، اور دوستی جب اپنے کمال کو پہنچی تو آپ بھی ہٹ گیا، تم بھی ہٹ گیا، پھر تو آ گیا۔ جیسے اس کی مثال دوسری دے دوں، نئی کسی کی شادی ہوتی ہے نا، تو آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، پھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے، تم کیسی ہو، پھر جھٹکے سے کہتے ہیں تو کیا کرتی ہے؟ اللہ اللہ، تو پتہ یہ چلا جتنا تعلق گہرا ہوتا ہے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، بلا تمثیل، رب کی یہ مثال نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، رب نے یہ نہیں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكُمُ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو، کیونکہ اگر ہم تم کہہ دیتے کوئی نادان یہ سمجھ جاتا کہ تکلف والا تعلق ہے، تکلف والا تعلق ہے، بلکہ رب نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے میرے اور میرے محبوب کا تعلق یہ ہے کہ میں نے میرے محبوب کو قاب قوسین یا ادنیٰ پر پہنچا کر ساری حدوں کو توڑ دیا ہے، اور میں بریلی والے کی زبان بولوں تو یہ کہنا چاہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نبی میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ اللہ، اے مصطفیٰ کے وفادارو، تو پتہ کیا چلا جب سارا تکلف ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان تو کی منزل پر آ جاتا ہے، رب اپنا تعلق بتانا چاہتا ہے، اپنی محبت بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے میرا تعلق کیا ہے، میرے محبوب سے میری محبت کیا ہے، اللہ اللہ، اور آگے آئے رب نے یہ کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا، اور أعطینا جو ہے نا ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے عطا کر دیا، اور أعطینا اس ماضی کا صیغہ سمجھ رہے ہیں، ماضی کا صیغہ یہ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، یعنی ماضی کا صیغہ جب بیان کیا جاتا ہے تو کام کے مکمل ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کام آج نہیں ہو رہا، کل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام پہلے سے ہو چکا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم دیتے نہیں ہیں، دیں گے نہیں، بلکہ ہم دے چکے ہیں، ہم یہ کام مکمل کر چکے ہیں، عطا ہم نے کر دیا۔ رب چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا اِنَّا نُعْطِيكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم عطا کریں گے، لیکن مضارع جب ہوتا ہے نا، میں یہ عربی لب و لہجہ بول رہا ہوں آپ کے لیے آسان ترجمے میں سمجھے کہ جب مضارع ہو تو وہ حال پر دلالت کرتا ہے یا مستقبل پر دلالت کرتا ہے، یعنی اگر نُعْطِيكَ الْكَوْثَرَ کہتا تو یہ سوال یہ جواب ملتا کہ ہم عطا کرتے ہیں یا عطا کریں گے، لیکن رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے دے دیا ہے، ساری کنجی تیری ہم نے تیری گود میں ڈال دی، سارے خزانے ہم نے تیری گود میں ڈال دیے ہیں، تجھے
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہ ایسا ہے کہ رب تبارک و تعالی حق کے معبودیت عطا کر رکھا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت حق کے عبدیت بیان کر رکھے ہیں۔ اللہ اللہ وہ رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رب کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ رب کہتا ہے یا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وہ رب تبارک و تعالی محبوب کو کہتا ہے محبوب سارے خزانے تجھے دیے، علم کے خزانے تجھے، مال کے خزانے تجھے، دولت کے خزانے تجھے دیے، عزت کے خزانے تجھے دیے، ہم نے تجھے عزتوں کی مسند عطا فرمائی۔ وہ حق کے معبودیت بیان کرتا ہے لیکن مصطفیٰ حق کے عبدیت بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب ہم نے تجھے یہ خزانہ دیا، تو جسے چاہے عطا کر دے، تو جسے چاہے عطا کر دے۔ اب مصطفیٰ کریم جو ہے حق کے عبدیت ادا کر رہے ہیں، کہتے ہیں مالک لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہو، اللہ 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 کہتا ہے ہم نے دیا، اور یہ کہتا ہے مالک تیرے ہاتھ میں ہے، یہ کہتا ہے ہم نے تجھے عزتیں دی، یہ کہتا ہے مالک ساری عزتیں تیرے لیے، وہ کہتا ہے ہم نے تجھے ساری چیزوں کی سارے خزانوں کی چابیاں تجھے دی، یہ کہتا ہے مالک سارے خزانوں کا مالک تو ہے۔ اللہ اللہ پتا یہ چلا وہ حق کے معبودیت ادا کر رہا ہے اور یہ حق کے عبدیت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اور یاد رکھے جب معبود کی بات ہو اور سامنے عبد ہو تو بندے کو اسی طرح عاجز ہونا چاہیے، انکساری کرنی چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ حق کے عبدیت ادا کر رہے ہیں، مالک تو کہہ رہا ہے مجھے دے دیے، میں کہتا ہوں تیرے ہی پاس ہے، میں کہتا ہوں تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ اللہ لیکن رب کہتا ہے جو چاہیے مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ اللہ اللہ سارے جھگڑے اسی میں ہو رہے ہیں، اللہ اللہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، یہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے، یہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے دیکھو خدا نے کہا ہم کسی کو غیب نہیں بتاتے، یہ بھی کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک گستاخ یہ کہتا ہے کہ نبی کو دیکھو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، خزانے نہیں دیے، اور ادھر دوسرا بندہ عاشق رسول کہتا ہے دیکھو رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیے۔ ادھر بھی ادھر جو ہے عاشق رسول اقرار کر رہا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت سے انکار کر رہا ہے، گستاخ بھی آیت بتاتا ہے اور عاشق بھی آیت بتاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یارو یہ جھگڑا اس وقت ختم ہو جائے چونکہ یہ بندہ جو بولی بول رہا ہے نا، یہ گستاخ وہ بولی بول رہا ہے جو مصطفیٰ کی عاجزی ہے، مصطفیٰ کی انکساری ہے، اس لیے کہ سامنے خدا ہے، وہ خدا کے سامنے عاجزی کر رہا ہے۔ پھر کسی کو حاصل تھا کہ جو مصطفیٰ کہے وہی کہتا بھی ہے، یہ بشر ہے، یہ معمولی بشر ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ اے نادان یہ خدا کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، یہ خدا کے سامنے انکساری کر رہا ہے، وہ حق کے معبودیت ادا کر رہا ہے، یہ حق کے عبدیت ادا کر رہا ہے۔ اور دیکھیں پھر تعلق بھی کیسا، جیسا ویسا تعلق نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے حق کے معبودیت بتاتے ہوئے، اور مصطفیٰ کریم اپنا حق کے عبدیت بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کبھی کبھی کھڑا ہو جایا کر، قم اللیل، رات کو تھوڑی دیر کھڑا ہو جایا کر۔ اللہ اللہ دیکھیں یہ حق کے معبودیت میرا رب کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، میں کہتا ہوں اے لوگوں چادر بہت سے انبیاء نے اوڑھی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے 70 انبیاء کرام ایسے تھے جو اپنے جسم پر اون کی چادر اوڑھتے تھے، لیکن ہر کسی کو تو نہیں کہا جاتا، محبوب کو کہا جاتا ہے، محبوب کو کہا جاتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے ہمارے سامنے رات کو کھڑا ہویا کر، تھوڑا کھڑا ہویا کر۔ اللہ اللہ تو یاد رکھیں وہ رب تبارک و تعالیٰ حق کے معبودیت بتا رہا ہے، محبوب رات کو کھڑا ہونا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پیارے ہم نے قرآن اس لیے تو تجھ پر نازل نہیں کیا تھا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو تکلیف میں پڑ جائے، تو راتوں کو پوری رات جاگا کرے۔ تو وہ حق کے معبودیت دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب رات کو تو بیدار ہویا کر لیکن تھوڑا جاگا کر، اتنی ساری عبادتیں نہ کیا کر۔ آخرکار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں خیال آیا اے میرے اللہ
میں چاہتا ہوں زیادہ عبادت کروں، میں چاہتا ہوں زیادہ ریاضت کروں، زیادہ میں تیرے سامنے گر گراؤں، زیادہ تیری یادوں میں مست رہوں، زیادہ تیرے سامنے سجدے کروں۔ اللہ اللہ، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر قانون کو تبدیل کیا اور کہا، پہلے کہا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ اٹھا کر کھڑا ہویا کر، لیکن پھر فرمایا جب مصطفیٰ کی یہ انگڑائی دیکھی، مصطفیٰ کی حق عبدیت دیکھی تو کہا چل ٹھیک ہے، تو اگر زیادہ چاہتا ہے تو نصف ہو، اپنی رات کا آدھا حصہ کھڑا ہو، اپنی رات کا آدھا حصہ کھڑا ہو جا۔ لیکن پھر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں فرما دیا نصف ہو او انقص، اے میرے محبوب آدھی رات جاگا کر یا پھر اس سے تھوڑا کم کیا کر۔ پہلے کہتا ہے کھڑا ہو، پھر کہتا ہے کم کر، پھر کہتا ہے تیری طبیعت چاہے تو زیادہ کر۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حق کے معبودیت بتا رہا ہے، مصطفیٰ حق کے عبدیت بتا رہے ہیں، اور اتنا کی نہیں گویا رب تبارک و تعالیٰ نصفہ کہہ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے، اے میرے محبوب کبھی تو طائف کی گلیوں میں جائے گا، زخمی ہو جائے گا، خون بہے گا، تجھے تکلیف بھی ہوگی، تو تھکا ہوگا، کبھی کبھی میرے نعرے کو لے کر مکہ کی گلیوں میں جائے گا، کبھی نعروں کو لے کر مدینے کی گلیوں میں جائے گا، کبھی پہاڑوں پر جائے گا، کبھی کسی کے سامنے تبلیغ کرے گا، پورا دن میرے نام کے نعرے کو لے کر نکلے گا۔ اور اگر صرف میں نے نصفہ کہہ دیا کہ آدھی رات جاگنا، تو اے میرے محبوب تھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی تو کھڑا ہو جائے، تھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی، طبیعت میں علیل ہونے کی وجہ سے بھی، پھر بھی تو کھڑا ہونے چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے کہا ہے آدھی رات کھڑا ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا محبوب جب تھکا ہوا ہو تو تھوڑا کم کر لیا گیا۔ پھر کہا پھر تیری اگر طبیعت چاہے ابھی انقص منہ قلیلا، اگر بہت زیادہ تھکا ہوا ہو، تیری طبیعت نہ چاہے اللہ اللہ، تو پھر اس ابھی انقص میں سے بھی تھوڑا کم کر دیا کر۔ یہ بار بار ہر قدم پر اللہ رب العزت حق کے معبودیت جتا رہا ہے، مصطفیٰ حق کے عبدیت جتا رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میں تو چاہتا ہوں تیرے سامنے صبح و شام کھڑا رہوں، راتوں کی تنہائی میں کھڑا رہوں۔ اور رب کہتا ہے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا۔ اللہ اللہ، تو کس کو حق ہے؟ جو مصطفیٰ بولے وہی بولے، مصطفیٰ کو عاجز سمجھے، مصطفیٰ کو معمولی بشر سمجھے۔ اللہ اللہ، یاد رکھیں یوں نہ سمجھے جو مصطفیٰ خدا کے سامنے کہتے ہیں مالک میں تو تیرا ایک ادنا بندہ ہوں، میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو آج سے تم نہ کہنا یہ تو خدا کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے مالک میں تیرا عاجز بندہ ہوں، لیکن یہ کب حاصل ہے حق کہ ہم جیسے گنہگار مصطفیٰ کو یہ کہے کہ مصطفیٰ کو علم نہیں، مصطفیٰ معمولی بشر ہے۔ اللہ اللہ، تو اس کی مثال لیتے چلیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جانے رحمت نے اتنی محبت کی اور وہ گہرا تعلق بنایا۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، یہ ایسا ہی ہوا کہ خدا چاہے مصطفیٰ کو چاہے جو کہے، اور مصطفیٰ اپنی انکساری میں خدا کے سامنے جو چاہے کہے، یہ حق ان کو حاصل ہے، ہم کو نہیں کہ معمولی بشر ہے۔ اس کی مثال تو بس اس سے سمجھیے کہ ایک بندہ ہو بڑا دولت مند ہے اور اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس نے اپنی بیوی سے محبت کی تو بیوی کے نام جائیداد کر دی، اور بیوی کے نام جو ہے بیوی کے نام بنگلے گاڑی کر دیے، بیوی کے نام جو ہے اپنی زمین و جائیداد کر دی، سب کچھ اس کے نام لکھوا لیا۔ اللہ اللہ، جب یہ بیوی اتنی نیک بخت ہے، یہ بیوی اتنی پاکیزہ ہے کہ کسی نے پوچھا اے عورت بتا تو کتنی قسمت والی ہے کہ تیرے شوہر نے سب کچھ تیرے نام کر دیا ہے، یہ گاڑی بھی تیری ہے، یہ بنگلہ بھی تیرا ہے، یہ زمین جائیداد بھی تیری ہے۔ اللہ اللہ، تو اگر نیک بخت عورت ہوگی تو وہ فوراً کہے گی اگرچہ نام میرا ہے مالک میرا ہی شوہر ہے، مالک میرا شوہر ہے، یہ اس کی نیک بختی ہے، یہ اس کی اچھائی ہے کہ سب کچھ اس کے نام پر کر دیا۔ پھر بھی وہ کہتی ہے کہ سب کچھ میرے شوہر کا ہے، سب کچھ میرے شوہر کا ہے۔ بلا تفصیل میں آپ کو یہ سمجھانا نہیں چاہتا بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں، نیک بندہ وہ ہوتا ہے، وفادار وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کے نام پر ہو، پھر بھی کہتا رہے اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے۔ خدا نے ساری ملکیت کو مصطفیٰ کے نام کر دیا اور مصطفیٰ سے کہتا ہے مصطفیٰ تیرا ہے، مصطفیٰ کے تیرا ہے، مصطفیٰ کی دولت تیری ہے، مصطفیٰ کے مقام تیرا ہے، مصطفیٰ کی زمین تیری ہے،
ملک تیری ہے، ساری حکومت تیری ہے۔ اللہم انا نستعینک نستعینک نستعینک، مالک تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک، محبوب ہے اللہ تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے تیرا ہے، وفادار کہتا ہے مالک تیرا ہے، مالک تیرا ہے، مالک تیرا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو دے دیا اس کے بعد اللہ کا حق معاذ اللہ اٹھ گیا، نہیں، وہ تو خالق ہے، وہ تو خالق ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالق، سب کچھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا، بانٹ مصطفیٰ جو بانٹنا ہے۔ اور یاد رکھے اعطینا میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اعطینا بیان کیا، اور ایک قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو ایک اعطینا کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دینا، جیسے وآتوا الزکاۃ، زکات دو، زکات ادا کرو، تو اس کا بھی معنی دینا ہے، زکات دو، آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ اعطینا کا معنی بھی دینا، اعطینا کا معنی بھی دینا۔ میں نے کہا باری تعالیٰ تو نے اعطینا نہ کہا بلکہ اعطینا کہا، جواب ملا اے میرے محبوب، اے میرے بندے، میں نے اپنے محبوب کے لیے اعطینا اس لیے کہا کہ ہم جب مصطفیٰ کو دیتے ہیں تو دے کر اس کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم اس کو مالک بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب صدیق آئے تو صداقت یہ دے دے، اب فاروق آئے تو عدالت یہ دے دے، عثمان آئے تو سخاوت یہ دے دے، علی آئے تو شجاعت یہ دے دے، غوث آئے تو غوثیت یہ دے دے، خواجہ آئے تو غریب نوازیت یہ دے دے، خواجگیت یہ دے دے، کسی کو شاہ عالم بنا دے، کسی کو قطب عالم بنا دے۔ ارے جب اس کی کرم انگڑائی لیتا ہے تو کسی کو سید شاہ بنا دے، خزانے سارے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ تو اس سے یہ سبق نہیں ملتا، بتائیں کوئی تالا ایسا بھی ہوتا ہے جس کی چابی نہ ہو؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اے مصطفیٰ کے وفادارو، اللہ اکبر، اے مصطفیٰ کے وفادارو، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ خزائن اللہ، اللہ کے خزانے کی چابیاں اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ میں کہتا ہوں اے لوگوں، جب خزانہ اگر کسی تجوری میں ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کی چابی ہے؟ اور جب رب نے کہا کنجیاں ہیں تو پتا چلا کبھی نہ کبھی کھلے گی، کنجی ہے تو پتا چلا کبھی نہ کبھی کھلے گی۔ یہ کنجی مصطفیٰ جان رحمت ہے جس کے لیے چاہے کھول دے اور نعمتوں کو لٹاتا چلا جائے۔ اللہ اللہ، اور آئے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ مفسروں نے بڑے معنی بیان کیے ہیں، اور یاد رکھے ایک مفسر فرماتے ہیں اس کوثر کے کم سے کم 26 معنی ہیں، اور دوسرے مفسر فرماتے ہیں اس کے کم سے کم 20 معنی، لیکن ایک معنی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ اللہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ ساری کثرتیں جہاں تم توڑ دے وہ ساری کثرتیں ہم نے آپ کو دے دی، ساری کثرتیں ہم نے آپ کو دے دی ہے، لیکن کثرت ہمیں آپ کو نہیں دینا، ہمیں آپ کو کوثر دینا، ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں۔ یہ کوثر کیا ہے؟ جہاں ساری کثرتوں کی انتہا ہو جائے اور ساری کثرت، سارے خزانے، سارا علم، سارے اختیار، سارے تصرف نیچے رہ جائے، ارے ساری کائنات کی کثرت نیچے رہ جائے، اوپر کچھ نہ بچے، اس کو کوثر کہتے ہیں۔ کثرتوں کی انتہا کو کوثر کہتے ہیں، اور اس انتہا کی ایک ہی انتہا ہے اور وہ وحدت ہے، وحدت، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ تو محبوب ہم تم کو خدا نہیں بناتے، ہم تم کو خدا نہیں بناتے، لیکن اے میرے محبوب ہم تجھے کثرتوں کی انتہا دیتے ہیں، کوثر دیتے ہیں۔ کثرت تو پہلے دے چکے، اب کوثر اس طرح دیتے ہیں کہ صرف طاقت بچا جو میری ذات ہے، جو میں رب ہوں، لیکن محبوب کوثر اس طرح سے دیتا ہوں کہ میں خود بھی اب تیرا ہوتا ہوں، میں خود بھی اب تیرا ہوتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، لیکن وہ عاص بن وائل جس نے یہ تانا دیا تھا نا کہ مصطفیٰ کی نسل نہیں چلے گی، مصطفیٰ کی نسل نہیں چلے گی، مصطفیٰ کی اولاد کا بچپنے میں انتقال ہو گیا ہے، اس کی نسل کیسے چلے گی؟ رب تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ کیوں کہتے ہیں کہ تیری نسل نہ چلے گی؟ ہم تجھے ایک ایسی بیٹی دیں گے جس کو دنیا فاطمہ کہے گی، جس کو دنیا طیبہ کہے گی، جس کو دنیا طاہرہ کہے گی، جب اس کے بدن سے حسین پیدا ہوگا، اس کے بدن سے حسن پیدا ہوگا، سارے کائنات میں صرف تیرے کی نسل پھیل جائے گا۔ لیکن جب حسین کو کندھے پر اٹھائیں گے دنیا کہے گی مصطفیٰ کا بیٹا ہے، حسن کی انگلی تھامیں گے دنیا کہے گی مصطفیٰ کا بیٹا ہے، جس نے یہ کہا تھا تیری نسل نہیں چلے گی، ارے جا دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے میں جا، جہاں تو جائے گا سید کا سایہ وہیں، مصطفیٰ کی اولاد نہیں چلے گی۔ ارے تجھے پتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے محبوب یہ یوں کہتا ہے تیری نسل نہیں چلے گی، ارے تیری نسل تو ویسے بھی چلنے والی ہے، کمال یہ ہے کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، تیری نسل بیٹی سے چلے گی، کبھی نہیں مٹے گی، کبھی نہیں مٹے گی۔ اور محبوب کمال یہ ہے تجھ سے پیار اتنا ہے، وہ یہ کہتا تھا تیری نسل نہیں چلے گی، ارے تیری نسل حسن و حسین سے ویسے ہی چلے گی، لیکن کمال یہ ہے آس کا بیٹا بھی تیرے ہی نغمے گائے گا، آس کا بیٹا تیرے ہی نغمے گائے گا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کے باپ کا ذکر نہیں کرے گا، رسول پاک کا ذکر کرے گا۔ ابو جہل مر گیا، مٹ گیا، بیٹا پیدا بھی ہوا، لیکن دنیا میں ابو جہل نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ارے جو مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے تھے اللہ اللہ ان کی نسل مٹ گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، بریلی بات بولا مٹیں گے، مٹتے گے، مٹ جائے گا آتی رہے، نہ مٹا دے گا مٹے گا کبھی چچا۔ یہ نسل چلتی رہے گی، یہ نسل چلتی رہے گی، اور یہاں تک ایسی چلے گی کہ جہاں تو جائے گا سید ہی نظر آئیں گے، جہاں تو جائے گا حسین کی اولاد نظر آئے گی، جہاں تو جائے گا حسن کی اولاد نظر آئے گی، چاہے تو امریکی میں جا، چاہے تو افریقہ جا، چاہے تو لندن جا، چاہے تو یورپ جا، ارے تجھے در فاطمہ کی بھیک لینی ہے تو حسین کے در پر جانا ہوگا، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جانا ہوگا، اور تو کہے امریکہ نہیں جا سکتے، فاطمہ کو کیسے دیکھے، حسین کو کیسے دیکھے، حسن کو کیسے دیکھے، زمین نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، حسین کا بیٹا سویا، حسین کا بیٹا سویا ہے، سید شاہ کو دیکھ لے حسین نظر آ جائیں گے، ظاہر کو دیکھ لے حسین نظر آ جائیں گے، خوف کو دیکھ لے حسین نظر آ جائیں گے، اجمیر کو دیکھ لے حسین نظر آ جائیں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سبگران، ان شانیت هو الابتر۔ محبوب یہ کہتا تھا تجھے ابتر، ہم اس کو کہتے ہیں تو ہی ابتر، لیکن محبوب چل ہم نے تجھے کوثر دے دی، ہم نے تجھے کوثر دے دی، خیر کثیر دے دیا، ساری کثرتوں کی انتہا کر دی، تو محبوب ہم نے اپنا حق معبودیت ادا کیا، تو بھی کچھ کر لے۔ اور یاد رکھیے یہ عطا ہوئی ہے نا کسی عبادت کی وجہ سے نہیں کہ محبوب رات کو جاگتے تھے، محبوب آپ اتنی نمازیں پڑھ رہے تھے، محبوب آپ اتنے سجدے کر رہے تھے، نہیں، یہ عطا از روئے محبت ہے، محبت میں دے دی، لے لے لے،
یہ کثرت لے لے، یہ خیر کثیر لے لے، یہ کثرت لے لے۔ میں سوچ رہا ہوں جو خدا اپنے محبوب کو اثر محبت کثرت اٹھا کر دے دیتا ہے تو وہ اس کی عبادت کا سیلا کیا ہوگا، اس کی عبادت کا سیلا کیا ہوگا۔ اللہ اللہ تو مصطفیٰ جان احمد سے کہا محبوب جب کثرتیں دے دی، میں نے عطائیں دے دی، اختیار دے دیے، تصرف دے دیے، تو تو بھی ایک کام کر لے، فصل لے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، میرے سامنے آ جا، میرے سامنے جھک جا، میں تیرا معبود ہوں نا، میں تیرا خدا ہوں نا، میں تیرا پالنہار ہوں نا۔ تو میں نے ساری کو کائنات کو بتا دیا یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، میں اس کا ہوں، میں اس کا ہوں۔ تو کائنات کو بتا دے خدا میرا ہے، میں اس کا ہو گیا۔ فصلی فصلی فصلی، محبوب نماز پڑھا کر، محبوب نماز پڑھا کر اپنے رب کے لیے وانحر، اور قربانی کرا کر۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب میں تیرا ہو گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تیرے ہو گئے، فصلی لِرَبِّكَ وانحر، تو ہمارا ہو گیا، لیکن اس کو بھی جواب دیا اور تیرے دشمن تباہ ہو گئے۔ ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن تباہ ہو گئے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹے، مصطفیٰ جان رحمت کے اولاد ساری کائنات میں اپنے صدقے لٹا رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی اولادیں ساری کائنات کو اختیار دے رہی ہے اور ساری کائنات کو بھیک دے رہی ہے۔ یہ در فاطمہ کی بھیک ہے، یہ در مصطفیٰ جان رحمت کی بھیک ہے، جس کو ایک بار مل جائے کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، مصطفیٰ کی غلامی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی غلامی کرتے ہیں۔ یہ وہ پھول مہکدار پھول ہے، کسی ایک کو بھی اٹھا کر سونگو گے تو جنت کی خوشبو نصیب ہوگی۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، ان پھولوں کی قدر کرے۔ اور آپ کے پاس ایسے ولی کامل سوئے ہیں، سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سرکار صاحب میاں بابا، اور نہ جانے کتنے اولیاء کاملین اس روئے زمین پر آرام فرمائے۔ بس یوں سمجھیے جب ان کی دہلیز پر جاؤ تو یہ سوچو کہ ہم سید شاہ کے روپ میں حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین کی غلامی کریں، اہل بیت اطہار کی غلامی کریں، انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک حضور کی اور آل نبی کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔